سورۃ الصاد کی آیت نمبر 42۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ ارکض برجلک، ٹھوکر مار اپنے پاؤں کے ساتھ، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی کا چشمہ ہے جو ٹھنڈا بھی ہے، پینے کے لیے خوشگوار بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے دیے ایوب علیہ السلام کو ان کے اہل بھی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کے برابر ان کے ساتھ اور بھی، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پکڑ لے اپنے ہاتھ میں ایک گٹھا، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، بس ایک ہی دفعہ اس کو مار اور قسم نہ توڑ۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی اچھا وہ بندہ ہے۔ انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ صبر ایوب مشہور مثال ہے۔ آج بھی صبر کی مثال کسی کی دینی ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جیسا صبر۔ اللہ پاک نے ان پہ بہت بڑی آزمائش بھی بھیجی اور انہوں نے بھی صبر، استقامت، حوصلے کا مظاہرہ کیا، جس کی تحسین خود اللہ رب العالمین نے بھی فرمائی۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان پورا ہوا، 14 سال یا 18 سال بیماری کے ایام انہوں نے گزارے، اور اس میں بھی دل اور زبان پر ہمیشہ شکر ہی رہا، کبھی شکوہ شکایت نہیں آیا۔ حالانکہ مالدار ہونے کے بعد پھر انسان کے حالات خراب ہو جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شروع سے ہی ایک انسان بدحالی کے اندر رہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، لیکن خوشحالی کے بعد بدحالی دیکھنا یہ بہت بڑا امتحان۔ اس امتحان میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل صابر اور شاکر رہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ ارکض برجلک،
آپ اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی اہلیہ کھانا بنانے میں مشغول تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ کی شان اسی کمرے میں یا جس جگہ بیٹھے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھذا مغتسل، یہ پانی کا چشمہ غسل کے لیے بھی ہے، بارد ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل بھی کیا، پانی بھی پیا، جس سے ان کی اندرونی بیرونی جو بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے تکلیف آئی وہ سب ختم ہو گئی۔ وہ پہلے کی طرح تندرست، جوان، باہمت، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، زیادہ نکھر گئے۔ میرے محترم دوستو، عام طور پہ پانی کی ایڑی مارنے سے چشمہ جاری نہیں ہوتا۔ آج ہمیں پانی بھی حاصل کرنا ہو تو بور کرنا پڑتا ہے، 100 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے، پھر پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ لیکن ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ نکلنا، یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے دو نام ہیں، القابض، الباسط۔ باسط کا معنی پھیلا دینے والا، قابض کا معنی اس کو واپس لے لینے والا۔ چیزوں کے اندر کوئی بھی اثر جو رکھا ہوتا ہے وہ کس نے رکھا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہے وہ چیز کے اثر کو زیادہ کر دے، الباسط، اپنی صفت باسط کا مظاہرہ کر دے، اور جب چاہے چیز کے اثر کو کھینچ لے اور اپنی صفت قابض کا مظاہرہ کر دے۔ وہ قابض بھی ہے، وہ باسط بھی ہے۔ تو یہ جتنے معجزات یا کرامات ہوتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی صفت بسط کا اثر ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں اللہ رب العالمین چیزوں کے اثرات کو واپس لے لیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفت قبض کا مظہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایڑی ماری، اللہ نے ایڑی کے اندر اتنی طاقت رکھ دی، اس کو اتنا پھیلا دیا، صفت بسط اپنی اتنی واضح کر دی کہ ایڑی مارنے سے ہی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیبیہ کے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کا پانی کڑوا کھارا تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا اور خوشگوار ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی صفت بسط کا اظہار تھا۔ اللہ نے اس لعاب کے اندر اتنی تاثیر ڈال دی کہ پورے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت بسط ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ آگ میں رہے، آگ نے آپ کا بال بھی بھیکھا نہیں کیا، بال کا رنگ بھی خراب نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت قبض کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے جلانے کی تاثیر وہ واپس کھینچ لی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اس کو قبض کر لیا۔ خیبر کے اندر جب ایک قلعے کا دروازہ توڑنے کی بات آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قلعے کے ساتھ اپنا موڈا لگا کے زور لگایا تو پورا دروازہ، جس کو کئی لوگ مل کے اٹھایا کرتے تھے، اکیلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اکھاڑ دیا۔ یہ طاقت، یہ قوت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نہیں تھی، یہ طاقت اور قوت کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی صفت بسط تھی۔ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اندر وہ اپنی صفت بسط کا اظہار کیا کہ ایک ہی شخص نے وہ پورا دروازہ اکھاڑ دیا۔ یہ صفت بسط اور قبض ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چند
گز کے فاصلے پہ، گھر سے تھوڑے فاصلے پہ کنویں کے اندر پڑے ہیں۔ وہاں تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، صفت قبض ہو گئی، خوشبو کو قبض کر لیا گیا۔ اور جب آپ مصر میں ہیں سینکڑوں میل دور، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان اور فلسطین میں ہے، وہاں سے قاصد ان کی قمیض لے کے چلتا ہے، تو وہاں کنعان کے اندر سینکڑوں میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کبھی صفت قبض کا اظہار ہوتا ہے، کبھی صفت بسط کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، وہ اس کو خود کسی بندے کا فعل سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، جی یہی کرنے والا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ایڑی ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک ایڑی مارنے سے یہ چشمہ جاری ہوا، ایک ایڑی مارنے سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ زمزم، آب زمزم۔ میرے محترم دوستو، یہ چشمہ ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان نہیں، اور وہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ اس میں ایک ذرا سی پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ پاک نے دل میں ڈالی ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ایڑی ماری اور پانی کا چشمہ جاری ہوا، یہ خود ان کے اپنے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں جو پانی کا چشمہ جاری ہوا، وہ اپنے لیے نہیں، وہ ایک ماں کی بے چینی پہ بچے کے لیے تھا، وہ دوسروں کے لیے تھا۔ معلوم ہوا جو کام اپنے لیے ہو، جس کام کا مقصد خود اپنی ذات ہو، وہ کام دیر تک نہیں چلتا، اور جس کام کا مقصد دوسروں کا فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اللہ پاک اس کام کو تا دیر سلامت رکھتے۔ جیسا کہ زمزم آج تک بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم بھی اپنی ذات کے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اپنے لیے جینا، اپنے لیے مر جانا، یہ تو جانوروں والا کام ہے۔ دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے مر جانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، یہ انسانیت ہے، اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، او کما قال علیہ السلام، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ، فرمایا وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ جو کسی کے لیے جتنا فائدہ مند ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بہترین انسان ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی یہ بہترین انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی جو ماری تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، غسل کیا، باہر کی ساری بیماری ختم، پانی پیا، اندرونی ساری بیماریاں بھی ختم، دوبارہ بھلے چنگے تندرست توانا جوان اور خوبصورت بن گئے۔ ادھر یہ خوبصورت بن کے بیٹھے ہیں، ادھر ان کی اہلیہ کھانا لے کے آ گئی۔ انہوں نے جو دیکھا، اچانک نظر پڑی تو محسوس ہوا کہ شاید کوئی اور بیٹھا ہے، تو پردہ کر لیا اور آواز دے کے پوچھنے لگی کہ یہاں میرا خاوند ایوب تھا، وہ کدھر گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے رحمت کر دی ہے، میں تندرست ہو گیا ہوں۔ پھر دوبارہ ذرا غور سے دیکھا تو پہچان گئی اور خوش ہوئی کہ اللہ نے آپ کو شفا یاب فرما دیا۔ اللہ پاک نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو صرف شفا ہی نہیں دی، بلکہ وہ جو پہلی صورتحال تھی اس سے بھی ڈبل انعام دیا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بہت بڑی جاگیر تھی،
اور بہت بڑی فصلیں تھیں، اللہ نے وہ سب بھی واپس لوٹایا۔ جتنے جانور تھے وہ بھی سب ڈبل ہو گئے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے پہلے 7 بچے تھے، بعد حضرات فرماتے ہیں اللہ نے وہ 7 بھی زندہ کر دیے اور 7 اور عطا فرما دیے، 14 بچے ہو گئے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اللہ پاک نے 14 بچے اور عطا کر دیے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو اہل و عیال بھی دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اسی کی مثل اتنا اور بھی دے دیا، رحمتم منا، لیکن اس کو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، یہ ہماری طرف سے دنیا کے اندر انعام ہے۔ جب میرے محترم دوستو اللہ رب العالمین امتحان لیتے ہیں اور بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اعزاز و انعام بھی بہت بڑا عطا فرماتے۔ طائف کے اندر امتحان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر اللہ نے انعام کیا دیا کہ طائف کے بعد اللہ نے سفر معراج نصیب فرمایا، عرش اولیٰ کی بلندیاں عطا فرمائی۔ اس لیے جب انبیاء علیہ السلام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو پھر اللہ کی طرف سے انعام دنیا میں بھی ملا، آخرت میں بھی ملا۔ اور حدیث پاک میں آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ امتحانات اللہ کے نبیوں پہ آتے، اشد بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں امتحانات کن پہ آتی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پہ، ثم الامثل فالامثل، پھر جو کوئی اللہ کے نبیوں کے علیہ السلام کے جتنا قریب ہوگا اس پہ بھی اتنے امتحانات آئیں گے۔ اگر آج دنیا کے اندر ہمارے اوپر آزمائش و امتحان آتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا۔ امتحان مانگنا نہیں چاہیے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو پھر صبر، حوصلے، استقامت اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہ انعام دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر وہ شیطان کو خوش کرتے تو یہ سب بھی جاتا اور اللہ کا قرب بھی جاتا، لیکن انہوں نے شیطان کو خوش کرنے کی بجائے کس کو خوش کیا؟ رحمان کو، اللہ رب العالمین کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقام بھی باقی رہا بلکہ بڑھا، اور اللہ نے دنیاوی اسباب و اشیاء بھی پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بیوی سے ناراض ہو کے قسم اٹھا چکے تھے کہ میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا، 100 سوٹیاں ماروں گا۔ اب اس قسم کا کیا کرنا ہے؟ بیوی وفا شعار ہے، بیوی جو ہے خدمت گزار ہے، اہلیہ نے تکلیف میں بھی ساتھ دیا، 14 برس یا 18 برس بڑی مشکل بات ہوتی ہے کسی بیوی کا بیماری میں خامن کا ساتھ دینا۔ بیویاں تو پھر بھی نبھا جاتی ہیں، اور بیویاں بیمار ہو جائیں تو ہم مرد پہلے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں دوسری شادی کیسے نہ کرنی، انہیں کدوں جانا تھے میں شادی کیسے نہ کرنی۔ خامن کا امتحان ہوتا ہے جب بیوی بیمار ہو، اور بیوی کا امتحان ہوتا ہے جب خامن غریب ہو۔ خامن کی جیب خالی ہو تو بیوی کا امتحان ہوتا ہے، اور بیوی بیمار ہو جائے تو خامن کا امتحان ہوتا ہے۔ اور یہاں تو جیب بھی خالی ہو گئی خامن کی اور خامن بیمار بھی ہو گیا، تو بیوی کا بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اس وفا شعار بیوی نے ساتھ نبھایا۔ اب اس ساتھ نبھانے والی کو 100 سوٹیاں ماری جائیں، ہو سکتا ہے اس کی جان ہی چلی جائے، وہ بیچاری ویسے ہی فارغ ہو جائے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ قسم بھی نہ ٹوٹے اور 100 سوٹیاں بھی لگ جائیں؟ اللہ نے پھر اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا حل بتایا۔ حل یہ بتایا
فرمایا خذ بیدک ضغثا، اپنے ہاتھ میں سوٹیوں کا ایک ہی گٹھا پکڑ لو، 100 سوٹیوں کا ایک گٹھا پکڑ لو اور ایک ہی دفعہ مار لو، فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک ہی دفعہ مار لو، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اور ساڑھی پنجابی زبان ہوندی تھا اسی کہنا سی اپنی واری ہڑ لمبی پا لے جی۔ یہ ہڑ نہیں ہے، یہ ہیلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہیلا ہے جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے بندے ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ آپ 100 سوٹیاں مارنے کی بجائے 100 سوٹیوں کا ایک گٹھا بنا لیں، جیسے جھاڑو ہوتا ہے ایسے 100 سوٹیوں کا ایک جھاڑو بنا لیں اور ایک ہی دفعہ مار دیں، 100 سوٹیوں کی قسم پوری ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا حیلہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن وہاں جائز ہے جہاں کسی شرعی حکم کو توڑنا نہ پڑے۔ شرعی حکم کو توڑنے کے لیے حیلہ کرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن شرعی حکم کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایسی صورت بنا لینا کہ حکم بھی نہ ٹوٹے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے تو یہ ناجائز نہیں، یہ حیلہ ہے، یہ جائز ہے۔ اب ناجائز حیلہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں عام طور پہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک وقت ہے، ایک تاریخ ہے، طے ہے، اس تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہو جانی۔ اب کئی مالدار لوگ، کئی فیکٹریوں والے وہ ایسا کرتے ہیں جب وہ تاریخ آتی ہے، تاریخ آنے سے پہلے لومے خرید لیتے، مشینری خرید لیتے یا کوئی زمین خرید لیتے ہیں اپنی فیکٹری بنانے کے لیے۔ اب جو مال لوموں پہ لگ گیا، مشینوں پہ لگ گیا، جگہ خریدنے پہ لگ گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ سے بچنے کا یہ ایک حیلہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر بے شک فروخت کر دی۔ تو یاد رکھیں اللہ کا حکم توڑنے کے لیے ایسا حیلہ کرنا یہ سخت گناہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے بھی زیادہ سخت مجرم یہ بندہ بنے جس نے بہانے سے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سال ختم ہونے پہ آیا، سال ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ ہونی ہے، سال ختم ہونے پہ آیا تو ختم ہونے سے پہلے خامند نے کہا کہ میرا جتنا مال ہے میں سارا بیوی کو دیتا ہوں۔ اب اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ کیا ہونی؟ اور بیوی کو اب ملا ہے تو سال پورا ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ اب جب اس کا سال پورا ہونے لگتا ہے وہ پھر خامند کو دے دیتی۔ اب یہ ایک حیلہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، تو یاد رکھیں کہ یہ حیلہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، زیادہ پکڑ کا باعث ہے۔ ایسے حیلے بہانے کرنا یہ تو سخت ناجائز اور حرام ہے، یہ واقعی ایسی بات ہے ہڑ لمبی پانے والی۔ لیکن اگر کوئی حکم ایسا ہو جس کو پورا کرنے کے لیے حیلہ، تو ایسا حیلہ خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، درجہ اول کی حدیث ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اچھی کھجوریں اور ہلکی کھجوریں یہ آپس میں تبادلے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس اچھی کھجور ہے، ایک آدمی کے پاس ردی کھجور ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اچھی کھجور 2 کلو دیتا ہوں، آپ مجھے ردی کھجور 5 کلو دے دیں۔ یہ جو ادلا بدلی ہوگی یہ سود ہے۔ کھجور ہی ہے، اچھی ہے یا ماڑی ہے، اس کو آپس میں بدلنا ہے تو برابر بدلو، ایک جیسے وزن کے ساتھ بدلو۔ یا گندم لے لیں، ایک آدمی کی اچھی گندم ہے، دوسرے کی ہلکی گندم ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھی گندم کے 3 من لے لو اور ہلکی گندم کے 5 من دے دو۔ یہ ادلا بدلی ناجائز اور حرام ہے، سود ہے۔ اب اس کا حیلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کر لو کہ جو اچھی کھجور ہے اس کی قیمت دے کے خرید لو،
اتنی قیمت دے دو جتنی ردی کھجور کے 5 من کی بنتی ہے، اتنی قیمت میں اچھی خرید لو، پھر ان پیسوں کے بدلے میں ردی کھجور خرید لو۔ درمیان میں دوسرا معاملہ کر لو، پیسے لے آؤ درمیان میں، اس طرح یہ بیع و شراء ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ حیلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایسے اگر ہم علماء کے پاس جائیں تو بہت سارے حرام چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے فریج کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے 18,000 روپیہ دے دو۔ اس وقت 18,000 کی فریج آ جاتی تھی، 7 8 10 سال پہلے کی بات ہے۔ 18,000 دے دو، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد یا سال کے بعد مجھ سے تم 20,000 لے لینا۔ کہتے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط؟ میں نے کہا تو سیدھا سادہ سود ہے، چٹا ننگا سود ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تیری پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم اس کو جا کے یہ کہو کہ مجھے فریج خرید دو، فریج جتنے کی آئے تمہارے پیسے، میں تم سے 20,000 میں فریج لے لیتا ہوں، فریج کا سودا تم 20,000 میں کر لو، پھر پیسے بے شک سال کے بعد دے دینا۔ اب یہ حلال ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر ہم علماء کو یہ کہہ کے ٹرکھا دیں کہ جی اپنی واری حال لمبی پالن دے، اور اپنی مرضی سے ہم جائز ناجائز سب کرتے جائیں، تو میرے محترم دوستو پھر ہم حرام میں ہی مبتلا ہوں گے، ناجائز میں ہی مبتلا ہوں گے، حلال کو بھی حرام کر بیٹھیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ دین کا حکم باقی رکھنے کے لیے حیلے کی کوئی شکل اور صورت بنا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دین کا حکم توڑنے کے لیے حیلہ کرنا یہ سخت حرام اور گناہ ہے۔ تو یہاں قسم کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ حیلہ بتایا کہ آپ 100 لکڑیوں کا ایک ہی گٹھا بنائیں اور ایک ہی دفعہ مار لیں، قسم نہ توڑیں، قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی بچ گئی۔ یہ حیلہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ اللہ پاک فرماتے انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا کہ ایوب بڑا ہی صبر کرنے والا ہے، بڑا ہی صبر کرنے والا ہے۔ اور فرمایا نعم العبد، قربان جائے جس کی تعریف میرا اللہ کر رہا ہو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے نعم العبد، بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، انہو اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو پورے قصے کا سبق اور مورل یہی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اس لیے آج خوشی کے حالات ہوں، غمی کے حالات ہوں، بدحالی ہو، خوشحالی ہو، ہمیں ہر حال میں کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی